مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرہ تک، سدرہ سے وہاں تک جہاں تک اللہ نے چاہا، اور اسی رات میں نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ میرے آقا وہاں تک پہنچے جہاں تک لوگوں کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اچھا، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے واقعہ بیان فرمایا تو ابو جہل کو موقع مل گیا، اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی گیا ہو اور واپس بھی آیا ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، واپس آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، اگر کوئی صرف چھو کر بھی آئے گا تب بھی 2 مہینے لگ جائیں گے جانے اور آنے میں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے حصے میں رات کے گئے اور واپس آئے۔ لیکن عشق والوں نے کہا کہ تم مسجد اقصی تک جانے پر اعتراض کرتے ہو، اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سرکار آسمانوں سے اوپر بھی گئے اور وہاں تک گئے جہاں تک اللہ نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ صدیق اکبر کے سامنے بیان کیا اس نے، کہا کہ اچھا، تمہارے عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہو اور واپس آیا ہو، مسجد اقصی تک گیا ہو اور واپس آیا ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ وہی کہہ رہے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تو کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اگر وہ اس سے بھی زیادہ کہیں تو ہم وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو